ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے اور گنہگاروں کی اصلاح کیسے کریں؟ زندگی میں انسان کئی باتیں یادداشت کے ڈپارٹمنٹ میں رکھتا ہے۔ یادداشت بچپن سے محفوظ آ رہی ہے اور اس کا ایک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو سنانا ہے، وگرنہ یہ ذہن کے خانے میں پڑی ہوئی ایک محفوظ چیز ہے۔ یادداشت کے خانے میں جمع کرتے کرتے انسان کی یادداشت پر بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یادداشت کی الماری میں جو تازہ چیزیں رکھ رہے ہیں وہ کہیں پرانی نہ ہو جائیں۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ وہ 30-40 سال کے بعد آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں۔ تو اپنی یادداشت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت اس طرح کرنی چاہیے کہ یادداشت میں وہ چیزیں رکھیں جو آپ کے عقیدے میں استعمال ہونی ہیں، تاکہ وہ چیزیں ڈیٹ سے باہر نہ ہو جائیں۔ کیونکہ آپ نے چیزیں رکھنی ضرور ہیں تو وہ چہرے یاد رکھیں جو آپ کے عقیدے کی راہ میں آئیں۔ اس طرح وہ چیزیں اختیار کریں جو آپ کے عقیدے کی راہ میں آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ گرد و پیش سے اختلاف نہ کرنا اور زمانے کے ساتھ اختلاف نہ کرنا۔ یہ زمانہ اپنے بنانے والے کا راز ہے، اور اسی غلط دنیا میں آپ نے صحیح راستہ تلاش کرنا ہے۔ آپ صحیح راستے پر چلنے والوں کا ساتھ ضرور دینا اور صحیح راستے کے خواہش مندوں کو ساتھ لے لینا۔ بس اس غلط دنیا میں آپ وہ راستہ تلاش کرو اور اسی گمراہ دنیا میں رہنما پیدا کرو، پھر اسی دنیا کے اندر راستے ملتے جائیں گے۔ یہ دنیا جس میں خدا کا ملنا مشکل لگتا ہے، اسی دنیا میں لوگوں نے خدا کو پایا، اسی دنیا میں لوگوں نے اللہ سے رابطہ کیا اور تلاش کر لیا، اسی دنیا میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ ہونا ہے اسی زندگی میں ہونا ہے۔ اب آپ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یادداشت کی اصلاح کرنی ہے، غیر ضروری چیزیں یادداشت میں نہیں ڈالنی، غیر ضروری ٹینشن یادداشت میں نہیں رکھنی، ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، پھر کوئی نفرت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ خامی سے نفرت کرو لیکن خام سے نفرت نہ کرو۔ بندے سے نفرت نہ کرنا بلکہ برے عمل سے نفرت کرنا، اور وہ عمل خود نہ کرنا جو خامی ہے، بیماری ہے، اور آپ کو وہ بیماری نہیں ملی بلکہ صحت مل گئی ہے، اور خامی والے کو وہ بیماری لگ گئی یعنی گناہ کی بیماری۔ اب اس انسان پر رحم کرنا اور نفرت نہ کرنا، کیونکہ آپ کا وہ بھائی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے، اور بیماری گناہ کی بیماری ہے، بغاوت کی بیماری ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، اور یہ جس کو لگ گئی ہے اس کے لیے دعا کرو۔ اس طرح اگر کبھی جاگنا نصیب ہو تو سونے والوں کے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ ان کو بھی جاگنا نصیب کر۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی ہی احتیاط چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برے لوگوں کے لیے تباہی مانگ بیٹھیں۔ آپ کی ساری باتیں بجا ہیں، لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ یہ سب امت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے آپ امت کے بندوں کو دوزخ میں بھیجنے کا منصوبہ نہ بنانا، ورنہ آپ خود چلے جاؤ گے۔ اس امت کے لیے بخشے جانے کی بڑی امیدیں ہیں اور اصلاح کی امیدیں ہیں۔ جس نے آپ کو اصلاح دی ہے وہ ان کو بھی اصلاح کر دے گا اور ان کے بھی واقعات درست ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا خیال رکھا کرو اور اپنا دل صاف کر لو۔ آپ نے کسی سے نفرت نہیں رکھنی اور کدورت نہیں رکھنی۔ آج آپ کی جوانی ہے اور خون گرم ہے، کل یہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یخ برف ہو جائے گا۔ اس لیے کسی سے نفرت نہیں رکھنی، کدورت نہیں رکھنی، کسی آدمی کے لیے ال ول نہیں رکھنی کہ میں فلاں شخص کو تباہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی کی تباہی کا مت سوچو بلکہ اس کے لیے دعا کرتے جاؤ۔ اگر آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ آسانی میں رہو گے۔ آپ خود موت کے انتظار کے ساتھ زندہ رہو اور مرنے والوں کو جانے دو۔ یہ خالق کا اپنا عمل ہے، یہ آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اور اس کائنات میں یہ واقعہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو اللہ فانی کر دے اور بقا عطا کرے اور جسے چاہے فنا کر دے۔ جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، یہ تو اس کے کام ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے محروم کر دے، اور اللہ یہ کرتا رہتا ہے۔ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، وہ کر سکتا ہے۔ جو وہ چاہے کرتا وہ آپ ہی ہے۔ سارے کاموں کا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ نبی وہ خود بناتا ہے، ورنہ نبی اگر جمہوریت سے بنتے تو مسئلہ ہو جاتا۔ تو پیغمبر جمہوریت سے نہیں بنے۔ لوگ پیغمبروں سے پوچھتے تھے کہ آپ کیسے پیغمبر بن گئے، آپ کیسے نبی بن گئے، کیونکہ آپ تو ہم میں سے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جب ہم اس قوم میں سے ایک نبی پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام، اور اللہ کے کام میں آپ دخل نہ دینا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔
وہ جسے چاہے اس کو دے سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ہدہد کو طاقت دے سکتا ہے، ابابیل کو فیل پر حاوی کر سکتا ہے، اس کا حکم آ جائے تو ہاتھی بھی قضا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کا امر جو ہے وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ کن سے فیکون کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے سب کرتا جا رہا ہے۔ وہ چاہے کسی کو عزت دے اور کسی کو ذلت دے، وہ کبھی ریت کو عزت دیتا ہے اور دریا کی ذلت ہو جاتی ہے، وہ جس کو چاہے سرفراز کرے، اس کے کام عجب ہیں۔ اے خالق کونین تیرے کام عجب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، تو وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ مالک بھی ہے اور مانگتا بھی ہے، وہ ہر رنگ میں آتا ہے۔ آپ خیال رکھنا کہ وہ کبھی دینے کے لیے آئے تو انکار نہ کرنا اور لینے کے لیے آئے تو پھر بھی انکار نہ کرنا، اس بات کا خیال رکھنا اور اپنا دھیان ہر دم اللہ کی طرف رکھنا، دوسروں کی اصلاح کی بجائے خود پہ توجہ رکھو۔ اقبال رحمت اللہ نے خانقاہی نظام کے خلاف جو کچھ کہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اقبال رحمت اللہ نے خانقاہی نظام کے بارے میں جو سخت الفاظ کہے ہیں، اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی بات غلط ہو گئی ہے، اور جب اس کو وزڈم ملی تو اس نے کہا کہ اب ان کو داد بھی دی جائے، کیونکہ ان میں سچے لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ اس طبقے کے اندر بھی بہت سے صحیح لوگ موجود ہیں اور بہت سے وزڈم والے ہیں جو اپنی آستینوں میں ید بیضا چھپائے بیٹھے ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست اللہ سے ہی ہے۔ تو پیر تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیری جھوٹی نہیں ہے۔ آج کل جتنے پیر ہیں ان میں زیادہ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن انہی کے اندر سچا ضرور ہوگا۔ اس میں بڑے لطف کی بات ہے، اور اس سچ کا ثبوت یہ ہے کہ پیری کے اس شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہ لباس پہننا پڑتا ہے۔ اس لباس میں سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹا بھی کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا۔ تو اس لباس کو معتبر بنانے والوں نے اتنا معتبر بنا دیا ہے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے۔ آج تک مسجدوں کے اندر بڑی شرارت پیدا کی گئی ہے، لیکن مسند رسالت جو ہے وہ ممبر ہے اور وہی معتبر ہے۔ تو سچ جب بھی بولے گا مسجد کے ممبر سے بولے گا۔ تو ان اداروں میں اگرچہ بڑا جھوٹ آ گیا ہے اور بڑی ملاوٹ آ گئی ہے لیکن اصل ادارے یہی ہیں۔ تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ ادارے خراب ہو گئے ہیں۔ کون سے ادارے؟ علماء کا ادارہ اور مشائخ کا ادارہ۔ جب بھی علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو سمجھو کہ اسلام ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے اور مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے۔ علماء کے فرقے بن گئے، دیوبندی اور بریلوی بن گئے، اور مشائخ کرام کے بھی فرقے بن گئے۔ علماء بھی اکٹھے نہیں ہوئے اور روحانی لوگوں میں بھی ناآشنائی ہے۔ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو معتبر سمجھیں۔ اگر آپ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں تو آپ یہ کہیں کہ مشائخ کرام کی یہ جو بہتات ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ صرف ایک شیخ محترم ہونا چاہیے، بس یہ فیصلہ کر لیں اور آپس میں ایک شعبہ اختیار کر لیں تو کام بن جائے گا۔ مگر یہ ایک شعبہ مشائخ بھی نہیں بنا رہے اور علماء بھی نہیں بنا رہے۔ ابھی تک تو مسلمانوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پر جھگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو دوسرا اس کو مارتا ہے اور پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کہتا ہے۔ تو یہ ہیں مسلمانوں کے واقعات۔ تو نظام کون سا ٹوٹ گیا؟ عقیدہ، ادارہ، مسجد والا اور مسند والا، سارا نظام ٹوٹ گیا۔ استاد بھی آگے پیچھے ہو گئے اور سیاسی لیڈر جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس طرح سارے ادارے ٹوٹ گئے اور اب خانقاہ صوفیوں سے خالی ہے، اور مدرسے کا یہ حال ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے دیکھا کہ خانقاہ تو اصلی صوفیوں سے خالی ہے، اور اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملے ہیں نازک، جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اقبال کہتا ہے یہ جو نظام ہے یہ مجھے راس نہیں آیا اور اس کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ پہلے والی بات نہیں رہی تو سارے لوگ آتے تو ادھر ہی ہیں، اور یہ سارے شعور والے لوگ اس سلسلے میں حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، انہی گلیوں میں پھرتے ہیں، کیونکہ آشنائی انہی گلیوں میں ملتی ہے، اور جس کو کچھ نہ ملے وہ سچ پٹا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے شعور کو پرکھا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو غافل ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ
عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور جہاں جہاں جس کو سکون عطا فرما دے آپ لوگوں کو گزارنے دو، جیسے ہی گزارتے ہیں۔ اللہ کی تلاش کا طریقہ یہی ہے، یہی صحیح ہے، بس طریقہ نافذ کرنے والا صحیح ہونا چاہیے۔